کسی بھی مذہب کے بارے میں اگر آپ اعتراض کرتے پہلے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ کرتے کیوں ہیں، کیا فلسفہ ہے، کیا مقصد ہے، کیا تاریخ ہے. یاد رکھیے زنجیر جب بھی کوئی مارتا ہے تو مارنے والے کم ہوتے ہیں اور انہیں روکنے والے زیادہ ہوتے ہیں کہ اتنا جوش میں نہ آ جائے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو جائے، فوراً پکڑ لیتے ہیں. ہاں صلوات پڑھی محمد وآل محمد. ہاں جی آپ نے دیکھا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی جان ضائع کرے، مگر اس کا پیچھے مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے عزیزان گرامی، یہ مذہب اہل بیت کا ہمیشہ مظلوم رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کبھی تبلیغ کا موقع نہیں ملا. آج تو ٹی وی کا زمانہ ہے، ریڈیو کا زمانہ ہے. اب کس طرح سے میڈیا کریٹ کیا جائے. اب یہ زنجیر کی تاریخ کیا ہے، زنجیر کا فلسفہ کیا ہے. پہلے عزاداری شروع کہاں سے ہوئی؟ پہلے عزاداری ہمارے ائمہ معصومین نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے عزاداری کا آرڈر یہ دیا کہ جب حاجی حج پر آتے ہیں نا تو ایک گروہ میں شیعہ بیٹھ جائیں اور رونے شروع کریں. صرف ماتم نہیں، صرف رونا شروع کریں اور مرثیہ پڑھنا شروع کریں. حاجی پوچھیں گے کیا ہو گیا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بتاؤ کہ غربت میں حسین مارا. یہ تبلیغ کا طریقہ، کوئی ماتم نہیں تھا. پہلے رونا شروع کرو. آؤ وہ بھی حج کے سیزن میں گروہ بنا کر تم اچھے اچھے اشعار سے حسین کی مظلومیت بیان کرو. اب اس کے بعد جب اور آزادی ملی تو اب ماتم کے جلوس نکال. ٹھیک ہے، اب زنجیر کا ماتم کب شروع ہوا، کہاں شروع ہوا؟ اب آپ دیکھیں جہاں بھی زنجیر کا ماتم ہوتا ہے، اب اس کا مقصد یہ تھا کہ چند لوگ آئیں قربانی دے، زنجیر ماریں، تھوڑا سا خون نکلے گا، اس سے کیا ہوگا؟ ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں گے. کیا ہو رہا ہے آج بھی پاکستان میں؟ جب زنجیر لگتی ہے جس شہر میں، کہاں لگتی ہے؟ چوک میں لگتی ہے، بالکل سینٹر ڈاؤن ٹاؤن جو شہر کا سب سے بڑا حصہ ہے وہاں لگتی ہے. اور لاکھوں کا مجمع، کہیں ہزاروں کا مجمع زنجیر زنی دیکھنے آتا ہے. اب زنجیر کے بہانے سے میڈیا کریٹ ہو جاتا ہے، ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں. اب عالم دین آ کے بتاتا ہے کہ حسین کتنے مظلوم تھے، یزید کتنا ظالم تھا. تو فائدہ کیا ہے اس تبلیغ کا؟ فائدہ یہ ہے مظلوم سے محبت پیدا ہو اور ظالم سے نفرت. اب آپ نے دیکھا اگر ہم تھوڑا سا خون نکال دیں اور اس سے اتنا بڑا فائدہ حاصل کر لیں کہ لاکھوں، اس زمانے میں ٹی وی تو نہیں تھا، اس زمانے میں ریڈیو تو نہیں تھا، لاکھوں ہزاروں لوگوں تک میسج چلا جائے کہ ظالم سے نفرت کرو اور مظلوم سے محبت کرو. اور جہاں جہاں ظلم دیکھو، جہاں جہاں شمر صفت انسان دیکھو، جہاں جہاں ابن سعد صفت انسان دیکھو، اس سے نفرت کرو. جس نے 6 مہینے کے بچے پر رحم نہیں کیا، جس نے 4 برس کی سکینہ پر رحم نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ آپ کی تبلیغ ہو جائے گی. عزیزان گرامی یہ مقصد تھا. لیکن دیکھیے جب مقصد ہم بھی نہیں سمجھیں گے تو ممکن ہے ہمیں کہیں اور ہٹایا جائے. اب زنجیر ہم نے بھی بچپن میں زنجیر ماری ہے، زنجیر مارنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے زنجیر کا مقصد پہلے سمجھیں. زنجیر کا مقصد کیا ہے، زنجیر کی فلسفی کیا ہے، اور زنجیر کی تاریخ کیا ہے. یہ ہے زنجیر کی تاریخ. اب جب بھی ہم مارتے تھے بچپن میں، یاد ہے چھوٹی زنجیریں تھی، اب 8-10 سالوں میں اتنے بڑے خنجر جتنی زنجیر بننے لگے. زنجیر کا مقصد یہ نہیں کہ گوشت کے ٹکڑے اڑا دیا اور جان کو خطرہ نہیں. زنجیر کا مقصد ہے کہ میسج، ایک میڈیا کریٹ ہو. اب حضرت آیت اللہ خامنئی کی جو تقریر ہے زنجیر کے بارے میں وہ کیا ہے؟ بالکل جو ابھی میں نے بتائی وہی انہوں نے فرمایا تھا کہ زنجیر کے ذریعے سے مومنین نے قربانی دی، خون دیا اور میڈیا بنا اور تبلیغ ہوئی. کہا لیکن اب جن ممالک میں، یورپ اور خصوصاً امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہی فلم جو ہم زنجیر مارتے ہیں اس کو ہمارے دشمنان اسلام ٹی وی پر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جنگلی ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یعنی اس کو ہمارے الٹا ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو جہاں پر زنجیر مارنے سے اگر 5-6 آدمی شیعہ ہوتے ہیں تو یقیناً مانیے، مسلمان ہوتے ہیں تو یقیناً ماریے، لیکن جہاں الٹا لوگ شیعت سے نفرت کریں وہاں مارنا صحیح نہیں ہے.